يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا نفع تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اب آج آیت نمبر 38 سے بیان ہے سورہ توبہ۔ اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو تم اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس کرتی ہو، جیسے کہ زمین سے کوئی چیز چپک جائے؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اور دنیا کا نفع جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر اصل میں یہ ہے، امام ابن اسحاق بیان کرتی ہیں کہ جب پیچھے طائف کی مہم کا ذکر گزرا تھا، جب طائف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی مہم سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ذوالحجہ سے رجب تک مدینے میں قیام فرمایا، پھر آپ نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب حضور نے حکم دیا کہ جو روم کے عیسائی ہیں ان سے جہاد کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو تیاری جو سی نا یہ شروع کر دو اس تیاری کا۔ اور وہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ بہت تنگی کا زمانہ تھا، اوپر سے گرمی بہت شدید تھی اور شہروں میں کھجوریں پکنے والی تھیں۔ اب گرمی بہت زیادہ تھی، کھجوریں پکنے والی تھیں، تنگی کا زمانہ تھا، تو ایک طبیعت میں لوگ چاہتے تھے کہ یعنی اس وقت میں مدینہ منورہ میں مدینے میں ٹھہریں اور درختوں کے سائے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، اور پکی ہوئی جو کھجوریں ان سے راحت یا آرام یا سکون حاصل کریں۔ تو اس موسم میں مدینہ منورہ سے باہر نکلنا وہ بہت مشکل تھا جن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی غزوے کے لیے نکلتے تھے تو اس کا صراحتاً آپ اس کی وضاحت نہیں، اس کا بیان نہیں کرتے تھے، اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ جو غزوہ تبوک ہے اس کا آپ نے صراحتاً آپ نے ذکر فرما دیا جن سے، یعنی آپ نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ سفر بہت دور کا تھا اور مشقت بہت زیادہ تھی، اور جس دشمن سے اب مسلمان لڑنے کے لیے جا رہے تھے اس کی تعداد اور بظاہر اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، اس لیے اب آپ نے اشارتاً نہیں، آپ نے اس کو فرمایا جو ان سے آپ نے اس کو وضاحت اس کی فرما دی، آپ نے بتا دیا کہ ہم روم کے عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں تو اپنی تیاری کر لو جن سے۔
کہ آپ لوگ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنی اپنی تیاری تاکہ سب مسلمان جو کر سکتی ہیں کر لیں۔ تو اس وقت جو منافق تھے، منافق انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں کہا کہ بھئی یہ لوگوں کے اندر کہ اس قدر سخت گرمی میں جہاد کے لیے نہ جاؤ، اس قدر سخت گرمی میں، گرمی بہت ہے، تنگی کا موسم ہے، کھجوریں پکنے والی ہیں اور اتنا لمبا سفر ہے، اور پھر آگے جو روم کے عیسائیوں سے یہ جنگ ہے، تو آپس میں وہ یہ ایک چہ مگوئیاں کرنے لگے یا باتیں کرنے لگے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے آپ ان کو ترغیب دلا رہے تھے جنگ کے لیے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ مع کجاووں کے اور کپڑوں کے پیش کرتا ہوں، کجاوے بھی اور کپڑے بھی 100 اونٹ جنگ کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پھر مسلمانوں کو ترغیب دلائی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ اللہ کے راستے میں کجاووں اور کپڑوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو لشکر کے لیے ترغیب دلائی تو کہ لشکر کی مدد کے لیے کہ یہ وقت ہے جو ان سے بڑا سخت معرکہ ہے جو ان سے، تو حضرت عثمان بن عفان تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اللہ کے راستے میں یا رسول اللہ میں 300 اونٹ جو ان سے کجاووں اور کپڑوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں۔ اچھا، گو کہ مفسرین نے، علماء نے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان نیک کام کریں یا بد کریں ان کو اس کا ضرر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اب ان کو برائی سے محفوظ رکھے گا، اور اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو مرنے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ مگر ایک چیز ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو انسی بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ دنیا میں بھی ایسا دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر اگر آپ کے ماتحت سے ہی کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی کسی ماتحت سے چھوٹی بھی غلطی ہو جائے، طبیعت گوارا نہیں کرتی، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں جو ان سے کہ بھئی کیوں یہ غلطی ایسے ہوئی ہے۔ تو اللہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جیسی مرضی کرے، اور اللہ کا رسول جس کو اجازت دے دیں، جس کو جو سرٹیفکیٹ دے دیں وہ تو پھر سرٹیفکیٹ دے دیا جو ان سے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ کہ کچھ کو تو ایسی قبولیت بخشی جاتی ہے کہ جو چاہو کرو، کوئی سوال نہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو مرضی عمل کرے اس کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگوں کو ایسی قبولیت بخشی جاتی ہے کہ جو چاہو کرو، کوئی سوال نہیں۔ بحالت ایمان جس نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھا وہ غوث قطب ابدال قلندر سے بھی اوپر صحابی کے درجے پر فائز ہوا۔ اب نفس صحابیت میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام سبھی برابر ہیں، مگر اصحاب بدر صرف 313 ہی ہیں۔
جن کے لیے خاص رضائے الہی کا مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی۔ پھر ان میں سے بھی عشرہ مبشرہ صرف 10 ہی ہیں۔ 1.25 کم و بیش صحابہ کرام میں سے 313 وہ 313 ہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا۔ پھر ان میں سے بھی عشرہ مبشرہ 10 ہی ہیں جن کو پہلے جنت کی خوشخبریاں سنا دی گئیں، جن کے قطعی جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں ہی عطا فرما دی تھی۔ تو ویسے تو تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، مگر جو روشنی یہ جو ان 4 سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیوں سے گلستان شریعت اور نخلستان طریقت میں روشن ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پھر جو قربت اور رفاقت ظاہر اور باطن کے انوار، اسرار و انوار حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہوئے، ان کی حقیقت یا ان چیزوں کی حقیقت عالم روحانیت اور علوم معرفت میں ایک عجیب مقام سے انسان کو آشنا کرتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو ایسی قبولیت بخشی جاتی ہے کہ جو چاہو کرو، سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ تو کسی کو اپنی جگہ، یہ چیز ہے کہ کسی کو اپنی جگہ اور اپنے مقام کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام میں دانستہ نادانستہ کمی بیشی کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کو اپنے سرکل یا اپنے کام کے اندر رہتے ہوئے، اپنے مقام کے اندر رہتے ہوئے دانستہ یا نادانستہ جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور کسی کو ایسی قبولیت بخش دی جاتی ہے کہ جو چاہو کرو، کوئی سوال نہیں ہے۔ مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ حضرت عبد الرحمن ابن خباب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہ میں تو اس مجلس میں موجود تھا جب جنگ تبوک کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو مالی قربانی اور خدمت پیش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جوش دلا رہے تھے، اور حضور کے ترغیب دلانے پر ہر مرتبہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کی خدمت سے اس قدر خوش اور راضی ہوئے کہ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور کو دیکھا ممبر سے اترتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے کہ اس عمل کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس عمل کے بعد عثمان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، اب عثمان جو مرضی کریں۔ بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنفی شافعی لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، مجھے اپنے رب کے جلال و عزت کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر۔ کیا ہوا جو میرا مرید اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں، اور مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میں اس کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک اپنے تمام مریدوں کو لے کر جنت میں نہ داخل ہو جاؤں۔ اس لیے فرماتی ہیں، مریدی ہمت بوشتہ وغنی وعفو ما تشاء فالاسم عالی، اے میرے مرید عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہے، نہ ڈر اور بے باک ہو، خوشی کے گیت گا، جو چاہے کر، میرا نام بلند ہے۔ حضور غوث اعظم، تو اگر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے جلال و عزت کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر، تو کیا ہوا جو میرا مرید اچھا، میں تو اچھا ہوں، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، میں اس کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اپنے تمام مریدوں کو لے کر جنت میں نہ داخل ہو جاؤں۔ تو آپ تو حضور غوث اعظم ہیں، تو آپ تو تاجدار دو جہاں، شاہ سوار اللہ مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، جن کے لیے یہ کائنات یہ جون سے وجود میں لائی گئی جون سی ہے۔ تو اپنے مرید کو یہ فرمانا کہ کسی کی پرواہ نہ کر، جو تیرا جی چاہے، یہ کلمہ صرف حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہی نے نہیں فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بلکہ آپ سے پہلے پیروں کے پیر، ہادیوں کے ہادی اور اللہ کا محبوب بعین ہی یہی کلمہ اپنے مریدوں کو کہہ چکے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ ابھی بخاری شریف ترمذی شریف والی
حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب انہوں نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی اگر ان کو تو پھر اللہ نے ساری کائنات کی خزانوں کی کنجیاں دے چھوڑی ہیں، جس کے لیے جو مرضی فرما دیں، جس کو جو مرضی خوشخبری دے دیں۔ تو بخاری شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے، اور یہ حدیث میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو سنائی ہے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے ساتھ روضہ خاک کی طرف روانہ کیا، اور مجھے فرمایا کہ وہاں جو مقام ہے روضہ خاک کا، وہاں ایک عورت جو مشرک ہے وہ تمہیں ملے گی، اس کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتہ کا ایک خط ہے، اس عورت سے وہ خط لے کر آ جاؤ۔ کہاں ملے گی؟ فوراً پہنچو مکہ مکرمہ کی طرف، راستے میں روضہ خاک کے مقام پر سے جب گزرو گے تو تمہیں وہاں ایک عورت جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پہلے بتا دیا کہ وہ تمہیں جس عورت کے پیچھے جا رہی ہے وہ تمہیں اس جگہ کے اوپر مل جائے گی، یعنی اس وقت جب تم وہاں پہنچو گے تو وہاں سے گزر رہی ہوگی، تو اس کے پاس سے خط ہے حاطب بن ابی بلتہ کا، وہ خط لے کر جان سے آ جاؤ اس سے۔ تو حضور نبی کریم، اصل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاری آپ نے مکمل کر لی، تو اب حاطب بن ابی بلتہ نے کیا کیا کہ مکہ والوں کو ایک خط لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال اب وہ حضرت علی ان دونوں لوگوں کے ساتھ اس عورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ روضہ خاک کے مقام پر جب ہم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک اونٹ پر جا رہی تھی، ہم نے اسے پکڑ لیا، ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ خط کہاں ہے تمہارے پاس جو تم ایک خط لے کر جا رہی ہو مکہ مکرمہ کی طرف؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی سارے اونٹ کی پالان کی ساری ہم نے تلاشی لی، مگر وہ خط نہیں ملا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہرگز غلط بیانی نہیں کی تمہارے پاس، یعنی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یقیناً وہ خط تمہارے پاس موجود ہے۔ اس لیے اس عورت کو انہوں نے فرمایا بہتر ہے کہ وہ خط خود سے تم ہمارے حوالے کر دو، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے میں تجھے ننگا کر دوں گا، اور وہ خط تیرے سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خط تیرے پاس ہے، وہ خط میں تیرے سے برآمد کر لوں گا۔ تو اب اس عورت نے جب دیکھا نا کہ معاملہ بہت سخت ہو گیا اور یہ میرے سے خط نکال ہی لیں گے، تو اس نے اپنی تہمت کے اندر سے وہ خط جہاں پر چھپایا ہوا تھا اس نے نکال کر دیا۔ اب وہ خط جب لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ ان سے حاطب سے ان کا اے حاطب یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا کہ تو نے ہماری خبر جو ان سے مکہ مکرمہ ان کے وہاں پہنچا دی کہ وہاں پر یہ ہم مسلمان یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو اب حاطب بن بلتہ جون سے نا وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں بالکل نہ تو بدلا ہوں نہ ہی میں کوئی مرتد ہوا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ خط تو میں نے مشرکین مکہ کو فقط صرف اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ وہ میرے ہمدرد ہو جائیں، ان کو اپنا ہمدرد بنانے کے لیے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو وہاں پر میرے اہل و عیال کا خیال رکھ سکے، جبکہ جو دوسرے صحابہ کرام آپ کے ساتھ یہاں آئے ہیں ان کے وہاں پر رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کا خیال رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں، مگر میرے اہل و عیال کا دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مشرکین ان کو کوئی نقصان پہنچائیں، چلو وہ میرے کچھ ہمدرد ہو جائیں، تو اس لیے جو ان سے تو میں نے وہ خط لکھ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں اس نے ایک اندر کی بات یعنی کہ باہر نکالی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کی گردن کاٹ دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مومنوں کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں نہیں معلوم؟ حضور نے پوچھا عمر تمہیں کیا یہ بات نہیں پتہ کہ حاطب جو ہیں وہ غزوہ بدر کے اندر شامل تھے اور غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں وہ، اور ان مجاہدین کے خلوص اور جذبہ جان نثاری کو دیکھتے ہوئے
اللہ نے کیا فرمایا، اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم، یعنی اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمر تم اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہو جس کے متعلق یہ اللہ کا حکم آ گیا، جن کے متعلق یہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے سنا تو وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو بہرحال کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے بظاہر بڑی سے بڑی بھی خطا ہو جائے تو وہ معاف کر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ کو ایسی قبولیت بخشی جاتی ہے کہ جو چاہو کرو، کوئی سوال نہیں، جیسے حضرت عثمان غنی والی بات میں نے آپ کو بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ آگے یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک جاتے ہو۔ اچھا، اس سے مراد تمام مسلمان نہیں ہیں، بلکہ بعض بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں، کیونکہ اکثر مسلمان جن سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق غزوہ تبوک پر جو مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ خوشی سے وہ سب روانہ ہوئے تھے، اور ان کی تعداد 30,000 تھی جو اس غزوے کے اندر حضور کے ساتھ چلے تھے۔ تھوڑے سے مسلمان تھے جو کسی عذر یا تھوڑی سی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اصل میں جن کو بہت سخت ملامت کی گئی، حالانکہ جو تھوڑی سی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے یا کسی عذر کی وجہ سے، ان کو بھی اس چیز کی طرف اشارتاً ملامت کی گئی کہ یہ کیا کیا تم نے، ایسا کیوں کیا۔ اب رہ گئے تیسرے لوگ، وہ تھے منافق، اور وہ تو پہلے ہی آپس میں جھوٹی باتیں کر رہے تھے کہ کیا ضرورت ہے اس غزوہ تبوک کے پر جانے کی، اتنی سخت گرمی کے اندر، کھجوروں کے پکنے کے موسم میں گرمی اتنی سخت ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ جانے کا موسم نہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔